الحمد لله الذي لم يزل عظيما عليما قادرا قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وهادينا ومرشدنا ومكينا ومدنينا وعربينا وقريشينا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الحمدللہ اللہ رب العزت کی دربار میں پیش کرنے کے بعد درود ہوتا ہے تو سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ سفر کے اندر بیماریاں اور تکلیفیں زیادہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتی ہیں۔ تو میرا مہینہ آئے تو اس وقت اللہ کی حمد و ثنا زیادہ کیا کرو، ذکر و اذکار زیادہ کیا کرو تاکہ ان مصیبتوں سے تمہیں نجات مل جائے۔ تو محرم شریف کے بعد سفر کا مہینہ، سفر کا معنی ہوتا ہے سفرا۔ سفرا ایک بیماری ہے، یعنی جب انسان کا خون پیلا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے تو اس انسان کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ اس کو سفرا کی بیماری ہو گئی۔ تو اس لیے کہ سفرا ایسی بیماری ہے کہ اس کا علاج نہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا یہ سفر کا مہینہ بھی اس کے اندر میں اللہ رب العزت کی 90,000 مصیبتیں دنیا میں نازل ہوتی ہیں۔ جتنی مصیبتیں اتنے سال میں نہیں ہوتی تو جتنی یعنی ماہ سفر کے مہینے میں نازل ہوتی ہیں۔ تو رب کائنات نے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بچوں کا بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حمد و ثنا زیادہ کرو، مالک کا ذکر و اذکار زیادہ کرو تاکہ ان مصیبتوں سے
اس نے فرمایا کہ واقعوا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ نماز بھی قائم کرو اور آپ نے مال کی زکات بھی دو، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم رکوع بھی کرو، قیام کرنے والوں کے ساتھ تم قیام بھی کرو، اللہ کے ذکر کرنے والوں کے ساتھ تم ذکر بھی کرو۔ جو اللہ رب العزت کی رحمت ذکر کرنے والوں کو اوپر آتی ہے، مصیبت نہیں آتی۔ جب ان کے ساتھ بیٹھ کر تم رکوع بھی کرو گے اور رکوع ذکر بھی کرو گے، جس طرح ہو گناہوں سے، اللہ کے عذاب سے اور مصیبتوں سے بچ جائیں گے، تم بھی اسی طرح بچ جاؤ۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ کون ہیں جو رکوع کرنے والے ہیں یا قیام کرنے والے ہیں؟ ہم ان لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ جس نے جبہ پہن لیا یا گلے کے اندر ہار ڈال ہے اور بڑے بڑے کتنے مرکے اور ٹوڑو وغیرہ گلے میں ڈال کے ہاتھ میں پکڑ کے گھوم رہے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا کہ تم نے انصاف تو نہیں کیا، یہ پہچان نہیں کی کہ اللہ والے اور قیام کرنے والے کون ہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اس کی شکل دیکھو تو تمہیں اس کے اندر اللہ کی تجلیات نظر آئے، اللہ کی رحمت کی جھلک نظر آئے، تو سمجھ لینا کہ یہ اللہ والا ایک بندہ ہے۔ اگرچہ وہ کرتا ہوا کیوں نہیں آ رہا، اگر وہ میں محمد کریم کی سنت کے خلاف کر رہا ہے تو اس کو اللہ والا نہ سمجھنا کہ یہ شوق آبادی کر کے اٹھ کے آ رہا ہے، اللہ والا ایسا نہیں ہے۔ ہم تو جو شوق آبادی ہمیں دکھائے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پہنچا ہوا ہے، یا جیسے دو چار تقریر لکھ کے دے دیے کہ سب پہنچا ہوا ہے جی، ہم اس کے بعد جاتے ہیں پہنچے ہوئے کی پہچان ہم نہیں کرتے۔ تو اللہ بزرگان دین نے فرمایا کہ جس کے پرانے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، بالوں کے اندر گرد و غبار بھرا ہوا ہو، جسم بھی اس کا صاف نہ ہو، تو اس لیے علامہ اقبال نے کہا خاک سارا بادکارک من کر کوچ دانی کر دے ہمارے بادشاہ ہے، یعنی بھلے پرانے کپڑے والوں کو حکارت کی لگا سے نہ دے، جس کے سر کے اندر گرد و غبار بھرا ہے اس کو حکارت کی نگاہ سے نہ دے، شاید کے لیے اللہ والا۔ تو فرمایا کہ اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ کئی کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ دنیا کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں، دیکھے ہیں ماں باپ پاگل کو بیٹھے اور جان نہیں دیتے، یا بھائی ان کو بیٹھے نہیں دیتے، یا ان کا دماغ ہل جاتا ہے، وہ پاگل ہو جاتے ہیں، زبان مارتے جاتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ یعنی عورتوں کے عشق میں پاگل ہو جاتے ہیں، وہ لوگ اسی طرح پاگل ہو جاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی شاید پہنچے ہوئے لوگ، ایسے لوگ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ اگر وہ چل رہا ہے اس کے پیچھے تو ضرور پڑھنا شروع کر دے، اس کے پیچھے تو ضرور پڑھنا شروع کر دے، اگر پیچھے پلٹ کرتے کی طرف دیکھے تو سمجھ لینا کہ اللہ والا ہے، اگر وہ نہ کر دیکھے تو سمجھ لینا یہ دنیا کا پجاری ہے یا کسی اور چیز کا پجاری ہے، یہ اللہ والا ہے۔ اور اللہ والے کی نشانی کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے کہ جا کر محفل کے اندر قوالیاں سن لی، ڈھول ڈھمکے بجانے، یا یہاں پہ مطلب کوئی چیز کپڑا لے کر ڈھول ڈھمکے، عورتیں بھی ساتھ ہیں، مرد بھی ساتھ ہے، لڑکے بھی ساتھ ہیں، لڑکیاں بھی ساتھ ہیں، کپڑا اٹھا کے ڈھول بجاتے نچتے ہوئے جھولا پاتے جا رہے ہیں جی، یہ فلاں بزرگ کی دربار میں یہ کیا ہے جی، ان میں سے پہنچے ہوئے لوگ اللہ والے۔ یہ جو لوگ کرتے ہیں یہ سب کے سب شریعت کے خلاف کرتے ہیں، اللہ والا کبھی شریعت کے خلاف نہیں کام کرے گا، وہ شریعت کے حدود میں رہے گا، شریعت سے آگے چل کر نہیں جائے گا، وہ شریعت کو دیکھے گا۔ اس لیے تو میرے آقا نے فرمایا اس کو دیکھو اور پہچانو کہ اگر میں محمد کریم
ان کی شریعت پر پورا ہے تو سمجھ لینا یہ اللہ والا ہے، اگر یہ شریعت کے خلاف ہے تو سمجھ لینا یہ اللہ والا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی پہچان بتلائی، ان کا نقشہ کھینچا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو رب کائنات نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اللہ والے وہ لوگ ہیں جو رات کو قیام میں کھڑے رہتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کے سارے رات اللہ اللہ کرنے سے گزر جاتے ہیں، کھڑے کھڑے جب تھک جاتے ہیں تو فرمایا سبحان ربی الاعلیٰ کی سبحان ربی العظیم کی رگ لگائے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جب رکوع میں بھی سبحان ربی العظیم پڑھتے پڑھتے تھک جاتے ہیں، فرمایا کہ سجدہ ہو، وہ سجدے میں جا کر اپنا سر جھکا کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، کہ اللہ اعلیٰ تو ہے اور سب چیز نیچے ہے۔ تو پیارے محبوب نے فرمایا کہ جب یہ نشانیاں اس کے اندر پائی جائے تو سمجھ لینا یہ اللہ کا نیک بندہ اور برگزیدہ اور ولی ہے، اس کے ساتھ تم رکوع بھی کرو، اس کے ساتھ تم قیام بھی کرو، اس کے ساتھ تم سجدہ بھی کرو، کیونکہ وہ پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جب ان کے ساتھ تم کھڑے ہو جاؤ گے تم بھی ان کے ساتھ ان کی طرف مل جاؤ گے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، فرمایا ان میں سے پہلے لوگ جو ہے وہ نبیین ہے، اللہ کے انبیاء علیہ السلام پیغمبر ہیں، اس کے بعد فرمایا صدیقین، وہ سچے لوگ جو کبھی آدمی زبان سے جھوٹ نہیں بولتے، سچے لوگ وہی ہوتے ہیں، صدیقین کسی حال میں بھی وہ جھوٹ نہیں بولتے، والشہداء والصالحین، فرمایا کہ تیسرے لوگ وہ ہیں جو اللہ کے نام پر اپنی جان قربان کر کے جائے، والصالحین، فرمایا وہ نیک لوگ اولیاء اللہ جن کو کہا جاتا ہے، فرمایا وحسن اولئک رفیقا، جو ان کے ساتھ رہنے والے بیٹھنے والے ان کی خدمت کرنے والے، وحسن اولئک رفیقا، اللہ رب العزت کی رحمت ان کے اوپر آ جاتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اعلان کرتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میں اللہ رب العزت ان سے محبت کرتا ہوں، وہ لوگ میں اللہ سے محبت کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا فاتبعونی، کہ وہ میں محمد کریم کی تابعداری کرتے ہیں، تو میں رب کائنات کہتا ہوں یحببکم اللہ، یہ میرے پسندیدہ لوگ ہیں، یہ میرے نیک لوگ ہیں، وحسن اولئک رفیقا، جو ان کے ساتھ مل گئے ان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آیا جب اللہ والے ذکر کرنا بیٹھتے ہیں یا ذکر والوں کی محفل ہوتی ہے، ایک آدمی آتا ہے، حدیث پاک میں ہے، کسی کے گھر جا کر رسد دیتا ہے کہ فلاں آدمی کو میں نے ملنا ہے، جواب ملتا ہے کہ وہاں محفل ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، اللہ رب العزت کی یاد منائی جا رہی ہے، چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے اوپر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، وہ آدمی وہاں چلا گیا، وہ کہتا ہے کہ میرا کام ہے اس کے ساتھ، چلو میں بھی وہاں چلا جاتا ہوں، جب وہ فارغ ہو جائے گا
جتنے لوگ اس محفل کے اندر ہوتے ہیں فرشتے آتے ہیں اس کا نام لکھتے ہیں، اس کے باپ کا نام لکھتے ہیں، اس کے دادا کا نام لکھتے ہیں، لے کر اللہ کی دربار میں چلے جاتے ہیں۔ تو رب کائنات فرماتے ہیں کیسا ترکتم عبادی، اے میرے میں فرشتے ہو یہ بتلاؤ کہ جب تم گئے کیسا ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں دیکھا۔ رب کائنات کے جب گئے تو تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری یاد منا رہے تھے کہ جب ہم واپس آئے تو اس وقت بھی تیرا ذکر تیری یاد منا رہے تھے۔ رب کائنات فرماتے ہیں کچھ مانتے تھے یا نہیں؟ ہاں اللہ رب العزت جہنم سے پناہ مانگتے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرما۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ اشہدوا یا ملائکتی، کہ اے فرشتے تم گواہ ہو جاؤ محفل کے اندر جتنے آدمی تھے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہوں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کہ ایک آدمی نیکی کی تمنا سے بھی نہیں آیا، ذکر کا ارادہ کرنے بھی نہیں آیا، تجھے یاد کرنے کے لیے بھی نہیں آیا، وہ تو کسی کے گھر میں گیا جا کر پوچھا تو بتلایا گیا کہ فلاں محفل کے اندر آئے کہ وہ اپنا کام آیا اس کے انتظار میں کہ جب محفل ختم ہوگی اس کو مل کر یہ کام کر کے جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی نیت کو یا اس کے آنے کے دیکھوں آنے کے دیکھوں یا میں اللہ رب العزت اپنے ذکر کو دیکھوں۔ فرمایا کہ جتنے بھی بندے تھے وہ میرا لہوں تقدم من ذنبہ، میں نے سبھی کو معاف کر دیا ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں میں اس کا آنے نہیں دیکھتا، اس کی نیت نہیں دیکھتا، میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ وہ آیا تو میرے ذکر میں ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقًا، جو لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ جس نیت سے بھی آ کر بیٹھتے ہیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتاتا ہوں یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں، یغفر لکم ذنوبکم، کہ میں تیرے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جس حال میں آیا تو میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یحببکم اللہ، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو رب کائنات فرماتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم، میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ میں اللہ رب العزت اتنا مہربان ہوں، اتنا معاف کرنے والا ہوں کہ اتنی ماں بھی اپنے بیٹے پر مہربان نہیں ہوتے جتنا میں اللہ رب العزت اپنے بندے پر مہربان ہوتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایک دن اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ میری امت یہ گناہگار فاسق و فاجر ہے، یہ گناہگار ہے، گناہ کر دیا ہے، گناہ سے باز نہیں آتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر کوئی عذاب مسلط کر دے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے جب یہ دعا مانگی کہ رب کائنات کی اس کی میرے گناہ دے کر میں مجھ سے برداشت نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے اوپر کوئی عذاب نازل فرما۔ ابراہیم خلیل اللہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے، مانگنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ تو نے آپ کی امت کے گناہ دیکھتے ہوئے برداشت نہیں کر سکا تو یہی دعا کی کہ اللہ رب العزت کے اوپر کوئی عذاب مسلط کر دے، یہ لوگ گناہ سے باز نہیں آتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ تو نے دعا مانگی کہ میری ساری امت کو تباہ کر دے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ، میں رب کائنات نے آپ نے
میں یا پاؤں میں کانٹا چبھ جاتا ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کانٹا چبھنا بھی برداشت نہیں کرتا، کیونکہ اس مخلوق کو میں نے اپنے بے مثال ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اس لیے اس کا کانٹا چبھنا بھی میں اللہ سے برداشت نہیں ہوتی۔ یہ ماں تو برداشت کر لے گی بیٹے کی تکلیف، میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوق کی تکلیف برداشت نہیں کرتا، اس لیے کہ میں نے اپنے بے مثال ہاتھوں سے بنایا ہے، اس لیے مجھے جتنی امت پیاری ہے اتنی اور کوئی چیز بھی پیاری نہیں، اس لیے فرمایا کہ یغفر لکم ذنوبکم یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ پھر بڑے سے عرض کرتے ہیں مولا کہ اتنا گناہگار ہے، اتنا گناہگار ہے کہ اس سے زیادہ کوئی فاسق و فاجر نہیں۔ رب کائنات نے فرمایا کہ لو کان خطیئۃ ابن آدم تملأ الارض کلہا، کہ اگر یہ میری مخلوق گناہ کرتے کرتے آسمان بھر دے، زمین بھر دے، آسمان بھر دے، سب چیز بھر جائے، اس کے گناہ ختم نہ ہو تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہوں کہ یغفر لکم ذنوبکم، میں تیرے گناہ بھی معاف کر دیے، اور جو کچھ تیرے اعمال نامے میں لکھا گیا میں اللہ رب العزت نے معاف کر دیا، وہ تیرا لہو ما تقدم من ذنبہ۔ میں اللہ اتنا مہربان ہوں اپنی مخلوق پر، اتنا کوئی مہربان نہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ایسے لوگوں کی تم پہچان کر لو تو اللہ کے نیک بندے اور پہنچے ہوئے لوگ وہی ہوتے ہیں، ان کی رات جو ہے وہ قیام میں گزرتی ہے اور دن جو ہے سجدے میں گزر جاتا ہے، اس لیے رب کائنات نے فرمایا الذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، رات ان کی قیام میں اور رات ان کی سجدے میں رکوع میں گزر جاتی ہے، تو رب کائنات نے فرمایا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وہی لوگ اللہ والوں کے ساتھ کھڑے ہو کر رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ نیک بندے وہی ہوتے ہیں، ان کی پہچان یہ ہے وہ اللہ کے ذکر کے بغیر اور کوئی کام دنیا کے اندر نہیں کرتے، اگر کہ کوئی مارتا رہے تو کوئی پرواہ نہیں کرتے، اگر کوئی گالیاں دیتا رہے تو کوئی پرواہ نہیں کرتے، جب ان کی لگن اللہ رب العزت کے ساتھ ہوتی ہے، کہتا ہے کہ میری زندگی اسی طرح اللہ کے ذکر میں گزر جائے تو رب کائنات کی طرف سے انعام مل جائے گا، جب اللہ کی طرف سے انعام مل جائے گا تو تیری زندگی اللہ کی دربار میں منظور ہو جائے گی۔ یہ مقام اس وقت ملے گا کہ جب انسان اپنے آپ کو ختم کر اس مالک کے سامنے سر کو جھکائے گا، جب سر کو جھکائے گا تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ چاہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو تو ان کے ساتھ بیٹھو اور مالک سے دعا مانگو، اللہ رب العزت رب کائنات اپنی رحمت میں عطا فرمائے گا۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ جب تمہیں مل جائیں تو ان کی محفل کے اندر شامل ہوا کرو، بیٹھے کرو، اللہ کی رحمت خاص ہم پہ نازل ہوتی ہے، تم بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر اس کی رحمت سے تم بھی بچے جاؤ گے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی محفل